کبھی آپ نے سوچا کہ آپ روزانہ کتنے گھنٹے کرسی پہ بیٹھ کے چیئر پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں؟ کم سے کم 12 گھنٹے جو ہے وہ ایک آفس ورکر جو ہے جو آفس میں کام کر رہا ہے وہ گزار رہا ہے. 8 گھنٹے آفس میں گزارتا ہے، 2 گھنٹے کم سے کم ٹی وی اور 2 گھنٹے موبائل کا ٹائم لگائیں تو 12 گھنٹے جو ہے وہ روزانہ کے آپ چیئر پہ بیٹھ کے گزارتے ہیں. اور اس میں سے جو باقی 12 بچتے ہیں ان کا آدھے سے زیادہ ٹائم سونے میں گزر جاتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. یہ جو 12 گھنٹے بیٹھنا ہے ہر روز، ساری زندگی 12 گھنٹے بیٹھ کے گزارنا، اس کو چیئر ڈیزیز کہتے ہیں. یعنی یہ جو بیماری ہے اس کو پراپر اب ٹرم دے دی گئی ہے کہ یہ چیئر ڈیزیز ہے. جو 12 گھنٹے بندہ بیٹھ رہا ہے اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. آپ کا دل، دماغ اور ہڈیاں جو ہیں وہ چیئر ڈیزیز سے بہت زیادہ نقصان ہو رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی موٹاپا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ چیئر ڈیزیز کا شکار ہیں وہ ایسے ہی نقصان اٹھاتے ہیں جیسے ایک سگریٹ پینے والا بندہ نقصان اٹھاتا ہے. یعنی سگریٹ پینا اور اتنی دیر بیٹھنا ایک جتنا ہی آپ کو نقصان دے گا، بلکہ جو چیئر ڈیزیز ہے وہ سگریٹ سے زیادہ نقصان دیتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو ہر لمحہ، ہر مہینے، ہر سال میں آپ کے بیماری کو بڑھا رہی ہے. جو سگریٹ والے ہیں ان کو بڑی لیٹ افیکٹس ملتے ہیں، لیکن چیئر ڈیزیز جو ہے یہ زیادہ کرسی پہ بیٹھنا، اس کی افیکٹس جو ہیں وہ ہر مہینے آپ کو، ہر روز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں، اور آپ 2-4 سال میں اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں، اپنے نقصانات کو بڑھا لیتے ہیں. اصل میں یہ چیئر ڈیزیز جو ہے یہ لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے کہ آپ کوئی اپنی آپ نے روٹین نہیں رکھی ہوئی. یہ خاص طور پہ کامن ہے ڈاکٹرز میں یا ایسے لوگ جو دفتر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، آپ صبح سے لے کے شام تک کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں. کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو اس میں بہتری کی جا سکتی ہے یا جو چیزیں ہمیں لازمی کرنی چاہیے ان کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے. یعنی آپ کا موٹاپا بڑھتا ہے تو آپ کا لبلبہ جو ہے اس میں جو انسولین بنتی ہے وہ اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. اسی طرح جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں ان کی جو ویڈتھ ہے، یعنی ان کی شریانوں کی جو گیپ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے وہ سکڑنا شروع کر جاتی ہیں اور آپ کو بلڈ پریشر جیسے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب موٹاپا بڑھتا ہے یا جب ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے تو ہڈیوں کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آسٹیوپروسس کے جو مسائل ہیں وہ فیمیلز میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کی شریانیں بھی بند ہو رہی ہیں، جب انسولین ریزسٹنس بھی بڑھ رہی ہے، آپ کا موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ الٹیمیٹ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہے، یعنی دل کے جو مسائل ہیں ان کا بھی خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو یہ ساری بیماریاں ہیں یہ مل کے ایک میٹابولک سنڈروم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ پاکستان میں آلریڈی پریولنٹ ہو چکا ہے، جس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ میٹابولک سنڈروم جو ہے وہ آج کی اس دور کی سب سے بڑی بیماری ہے. اس دور میں سب سے بڑی جو وبا ہے، جو کہ کسی بھی کرونا یا کسی بھی ایپیڈیمک سے زیادہ جانے لے گیا، وہ میٹابولک سنڈروم ہے. اگر آپ ریئل سٹوریز کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں جو اپنی چیئر ڈیزیز، یعنی وہ اپنا سٹنگ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہوئے. اس کے بعد ان کو ڈائبٹیز ہوئی، ان کو بلڈ پریشر ہوا، ان کے دل کے مسائل شروع ہوں گے، اور اب جو ہے وہ 2-4 گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور اس کے بعد بیماری کا بھی شکار ہیں. آپ اگر ورلڈ آرڈر کو دیکھیں یا آپ دنیا میں دیکھیں تو جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، وہ ہمیشہ کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے ایلان مسک کا پرومیننٹ ہے کہ وہ اپنے آفس میں اسٹینڈنگ ڈیسک جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے. یعنی وہ جب کام کرتا ہے اپنے آفس میں تو وہ کھڑا ہو کے کام کرتا ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے. اسی طرح بل گیٹس جو ہے اس کی عادت یہ ہے کہ ہر میٹنگ کے بعد 10 منٹ واک اس نے لازمی کرنی ہوتی ہے. یعنی آدھا گھنٹے کی اگر میٹنگ ہے تو اس کے بعد وہ 10 منٹ کے لیے واک کرتا ہے. اسی طرح اکثر جو ٹرینر ہیں یا جو اسپیکرز ہوتے ہیں یا جو لیڈرز ہیں وہ عموماً اپنی کوئی بھی اسپیچ سے پہلے بھی اپنے آپ کو مائنڈ فلنس میں سے گزارتے ہیں یا پھر اپنی اسٹریچنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس سے مائنڈ فریش ہوتا ہے. دوسرا ان کی جو میٹابولک سنڈروم ہے اس سے بچنے میں ان کو ہیلپ ملتی ہے. ان کی باڈی جو ہے وہ ایکسٹرا انرجی جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے ان کو ایکٹیو کرتی ہے.
اس کے ساتھ اگر دوسری طرف دیکھیں جو لوگ نہیں بیٹھ رہے، اگر وہ کم بھی کھا رہے ہیں تو ان کی کیلریز ڈیفیسٹ نہیں ہے، وہ کیلریز جو ہے وہ ان کی کٹی ہوتی جاتی ہیں، وہ کیلریز موٹاپا کرواتی ہیں، فیٹس بنتے ہیں اور ان کو یہ میٹابولک سنڈروم کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنی ایکٹیویٹی ہر میٹنگ کے بعد 10 منٹ واک ہو گئی یا اسٹریچنگ ہو گئی یا اسٹینڈنگ ڈیسک ہو گیا، تو اس سے ان کی جو مائنڈ فلنس ہے وہ بڑھتی ہے، ان کا فوکس بڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ اپنا کام ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی اپنی ہیلتھ کو جو ہے مینٹین کر پاتے ہیں۔ اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں کہ ہم کیسے اس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، تو ہمیں 25-5 کا فارمولا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر 25 منٹ کے بعد 5 منٹ واک جو ہے وہ لازمی ہے۔ ہر اپنے 30 منٹ کو ایسے ڈیوائڈ کریں کہ 25 منٹ اگر آپ بیٹھے ہیں تو 5 منٹ واک کریں، 25 منٹ اگر کمپیوٹر آپ نے یوز کیا ہے یا کوئی گیجٹ یوز کیا ہے تو 5 منٹ کی بریک دیں اپنے آپ کو، اور آپ واک کریں یا اسٹریچنگ کریں یا مائنڈ فلنس کریں۔ اسی طرح دوسرا ایک پلان ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کسی ایسی جاب پہ ہیں کہ آپ کو فون کالز لینی پڑتی ہیں یا آپ کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، تو آپ وہ ڈوریشن جو ہے، جو کال لینے کی ڈوریشن ہے، اس کے دوران واک کریں، آپ واک کریں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ بہتر ہو۔ اسی طرح ہم جو اسٹینڈنگ ڈیسک ہے آفس میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا چیئر کے بیٹھنے کا ٹائم ہے وہ کم ہو جائے، ہم کھڑے ہو کے جو ہے وہ کچھ کام کر سکیں۔ آپ نے میٹنگ کی، اس کے بعد آفس میں آئے تو آپ اسٹینڈنگ ڈیسک استعمال کریں، آپ کا سٹنگ ٹائم پورا ہو گیا تو آپ اسٹینڈنگ ٹائم پہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ایک بڑا ضروری عمل ہے کہ ہر 4 سے 5 گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اگر 5 نمازیں اپنے پورے ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بڑا سارا واکنگ ٹائم دے دیتی ہے، آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو رہنے کا ٹائم دے دیتی ہے، آپ لگاتار ایک ہی پیٹرن سے بیٹھے نہیں رہتے۔ تو نماز کی پابندی جو ہے وہ ضرور کریں۔ اس کے بعد کھانے کے جو آپ کے اوقات ہیں ان کے بعد آپ 15 منٹ کی ایٹ لیسٹ واک جو ہے وہ برسک واکنگ ضرور کریں تاکہ آپ کا جو کھانا آپ نے کھایا اس کو ڈائجسٹ کر سکیں۔ اگر یہ آپ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی ہیلتھ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ ان چیزوں کو بیلنس کریں اور اپنا کیلری کاؤنٹ جو ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کہیں بہت زیادہ کیلریز کھا کے آفس میں تو نہیں بیٹھے رہتے کہ آپ کا کیلری ڈپازٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی آپ کے فیٹ جو ہے بن رہے ہیں، آپ کا وزن تو نہیں بڑھ رہا۔ تو آپ ہر مہینے اپنا وزن جو ہے اس کو دیکھیں، اگر وزن بڑھ رہا ہے مسلسل تو آپ اپنا کیلری ڈیفیسٹ کریں اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں۔ اس سے یہ جو آپ کی چیئر ڈیزیز ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹے گی، آپ کو بلڈ پریشر، شوگر جیسے مسائل جو ہیں ان سے بھی جان چھوٹے گی، آپ کے گردوں اور دل کے مسائل جو ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے اور آپ میٹابولک سنڈروم سے دور رہیں گے۔ یہ ویڈیو جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یوزفل ہے اور آپ کو لگا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سب تک ایسا پیغام پہنچنا چاہیے، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں یہ لکھ کے بتائیں کہ وی اسٹینڈ فار ہیلتھ، کہ ہم جو اپنی ہیلتھ ہے اس کے لیے ہم اپنا کام یا اپنی جو انرجی ہے وہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم ایگری ہیں کہ ہمیں ہیلتھ کی طرف توجہ دینی پڑے گی، پرائموریل ہیلتھ جو ہے جس میں بیسک آپ کی ضروریات ہیں باڈی کی ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔